الحمدللہ الذی انعم علینا نعمت الایمان وہدانا الی سبب الجنان ومن علینا بالنبوۃ النبی آخر الزمان اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام الحمید والفرقان المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. محمد عاشقو معشوق یزدان محمد جان دینو نوری ایمان محمد آفتابی چرخی عرفان محمد ماہتابی برج امکان محمد شاہد خلوت گاہ رات محمد شاہبازی عرش پروار محمد برزمین احمد برافلار خدا در شان او فرمود لولا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و شفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قرآن پران پران کونو مودو قرآن پران پران کونو گوی سور قرآن پران پران زندگی ترو دو قرآن پران پران دود منصور. صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا اس خالق کبریا کے حضور جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ماہ سیام کے صدقے میں ہمیں خدا کا قرب نصیب ہونے کی توفیق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
आयत करीमा जो मैंने तिलावत की माह सियाम के बारे में है। माह सियाम आया और जा रहा है। जुम्मतुल विदा, शब कदर, कितने कीमती लम्हात गुजर गए। ज़रा अपने दामन में झांक कर हमें देखना चाहिए इस खजाने से हमने कितना हासिल किया। कोतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कोतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुम ये न सोचो कि तुम्हारे लिए कोई पाबंदी सख्ती आ गई, बल्कि तुमसे पहले जो उम्मती थे, कौमें थी, उन पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया। अय्यामम मादूदात, गिने चुने दिन। गर्जो गायद रोज़े की सिर्फ और सिर्फ यही थी कि हम तकवा हासिल करें। क्या हमने हासिल किया? माह सियाम ने हमें क्या दिया, हमने क्या लिया? ज़रा गौर का मकाम है। हदीस शरीफ है कि बहुत से रोज़ादार ऐसे भी होते हैं जिनको भूख और प्यास के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस अजाब से अल्लाह ताला निजात दे। कितना मेहरबान है मालिक, अरहमुर राहिमीन है, अकरमुल अकरमीन है, खालिके कुल है, सबसे बड़ा करम करने वाला, सबसे बड़ा रहम करने वाला और सारी कायनात को पैदा करने वाला, मारने वाला और जिंदा करने वाला वही ज़ात है जिसने फ़र्ज किया रोज़ा। फ़र्ज के मायने क्या है? ये खुदा का हुक्म है। जो हुक्म खुदा का है उसको फ़र्ज कहा जाता है, और जो हुक्म सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नाफिज हो उसको सुन्नत कहा जाता है। फ़र्ज क्योंकि फ़र्ज का साकित होना गुनाहगार और अजाब का मौजिब बनता है। अब ये इतनी सख्ती क्यों की गई रोज़े की? इसलिए की गई हम कुछ हासिल करें। अपने जिस्म को देख लीजिए, नाभ से नीचे वाला जो हिस्सा है ये शैतानी हिस्सा है। इसमें पहले शैतान दाखिल होता है, दरवाज़ा है यहाँ शैतान। और नाभ से ऊपर वाला हिस्सा ये पोर्शन जो है ये बहुत कीमती है। इसमें सब कुछ है। रूह भी इसके अंदर है, दिल भी इसके अंदर है, अक्ल और फहमो फरासत जो है वो दिमाग में है। बाकी जो उसने अज्जा दिए, जिस्म के हिस्से बनाए, उनकी कीमत न कोई दे सकता है, ना आज तक किसी ने दी। कुरान पाक में जिक्र है कि मैंने तुम्हारे कान बनाए, मैंने तुम्हारी आंखें बनाई। क्या तुम शुक्र अदा करते हो? जहां सीने में नफस से निकलकर जब सीने में शैतान पहुंचता है तो इंसान जो है असफलुस साफिलीन में चला जाता है। इन्हें सबसे घटिया दर्जे का इंसान बन जाता है, मखलूक बन जाती है। सारी मखलूक उससे बेहतर रहती है, वो सब मखलूक से बदतर हो जाता है। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। अगर ये नेक अमाल करेगा तो इसका दर्जा बहुत बुलंद है, इतना बुलंद है कि मलाइक से भी बुलंद है। कोई इसके ओहदे के बराबर नहीं है। लेकिन जब ये असफलुस साफिलीन में जाएगा, अमाल साला छोड़ देगा, अपने सेल्फ कंट्रोल छोड़ देगा। जब ड्राइवर स्टीयरिंग हाथ से छोड़ देता है तो गाड़ी का नतीजा क्या निकलता है वो आप बखूबी जानते हैं। पहचानना क्या था? नफस को पहचानना था। नफस को पहचानने के लिए रोजा फर्ज किया गया। नफस दुश्मन है और दोस्त भी है।
یہ باتیں بھی کرتا ہے، اس کی شکل بھی ہے. تو سری یہ تھی، نفس کی شکل بھی ہے، کتے کی اس کی شکل پہلے دکھائی دیتی ہے، نفس شکل بھی ہے اور اس کا کلام بھی ہے. اب پہچاننا پہلے نفس کو ہے کہ انسان کے اندر جو نامشروعات یعنی خدا کی نافرمانی کے احکامات جو ہیں، لذات کے احکامات ہیں، شہوات کے احکامات ہیں، حسد ہے، بغض ہے، یہ سب پیداوار نفس کی ہے. یہاں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اگر ان چیزوں میں انسان پھنس گیا تو انسان ہلاک ہے. موت سے نہیں مرے گا، وہ اسی نفس کے حملے سے مر جائے گا، ابلیس کے حملے سے مرے گا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. پہلے دشمن کی پہچان حاصل کرو کہ دشمن کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے. دشمن کی پہچان کرو، باقی دوست کو پہلے رہنے دو. وہ دوست جو ہے وہ خزانہ ہے، اس کے اوپر شامار ہے، نفس بھی ہے اور ابلیس بھی ہے. شامار مرے گا تو خزانہ نکلے گا. جس کو خزانہ حاصل ہوا اس کی نشاندہی قرآن پاک میں صاف صاف لفظوں میں، واضح لفظوں میں کی گئی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو نفس کے حملے سے، نفس کی بخیلی سے، نفس کی ضد سے بچ گیا، نفس کے حملے سے بچ گیا، سب سے بڑا کامیاب وہی ہے. سب سے بڑی کامیابی اسی کو ملی. فخر ہے زمین کو ایسے بندوں کا. ایسے بندے جب زمین پر اپنا ماتھا رکھتے ہیں، کعبہ قوسین کی جگہ وہاں زمین پر رکھتے ہیں، تو زمین ان سے باتیں کرتی ہے. میں جو کبھی سر بر سجدہ زمین ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. ارے سنو کیا فرما رہے ہیں شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. میں نے جب کبھی سجدہ زمین پر کیا تو زمین سے مجھے آواز آنے لگی. میں جو کبھی سر بر سجدہ زمین ہوا، زمین سے آنے لگی صدا. صدا کہتے ہیں آواز کو. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نے تو خدا کو پہچان لیا ہے، تجھے کیا نماز میں ملے گا. در مصطفیٰ پہ جھکا جو سر، حب رسول کی لاٹ حد ہے. در مصطفیٰ پہ جھکا جو سر، وہاں جب سجدہ ہوا، آئی ندا اے بے خبر، آواز آئی اے بے خبر، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. تیرے سارے سجدے قضا ہوئے. بلا جس کو دل بھر کی الفت ہوئی، وہ طالب ہے زر کا نہ زردار کا. نہ سونے کا طالب ہے، نہ سونے والے کا امیر کا طالب ہے. کفن اور جنازہ کی حاجت نہیں، کفن اور جنازہ کی حاجت نہیں، نظارہ ملا جس کو دیدار کا. عشق تو عشق حقیقی ہے جس کو موت کچھ نہیں کر سکتی ہے. عشق مجازی جو ہے یہ ایک جھٹکے سے، ایک جھونکے سے، ہوا کے موت کے جھونکے سے کٹ ہو جاتا ہے، بالکل کٹ. وہی مرد جو اپنی بیوی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا، اسی مرد پر وہ بیوی حرام، ہاتھ لگانا حرام، غسل دینا حرام. یہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ عشق مجازی کٹ گیا. یہ فنا تھا، عالم فنا کا حصہ تھا، یہ یہاں کا رشتہ تھا، یہ کٹ گیا. وجود کے ساتھ جو روح کا رشتہ ہے وہ بھی عالم فنا کا ہے. وجود عالم فنا میں ہے، اس میں قید ہے روح. روح عالم فنا کی پیداوار نہیں ہے، یہاں رہنے والی چیز نہیں ہے. یہاں اس کو قید کیا ہے، وجود میں قید کیا جاتا ہے. اور یہ آسمانی جز ہے، وہ لا ثانی ہے، لا فانی ہے اور خدا کا روپ ہے، خدا کا روپ ہے. ہم کہتے ہیں آتما اور پرماتما. پرماتما میں سے نکلا آتما. آتما ہمارے اندر موجود، کھانے پینے سے پاک، سونے سے پاک، وجود سے پاک، پکڑنے سے پاک، گولی لگنے سے پاک. اس کا ایک روپ اندازہ لگاؤ. ایک ووٹ ہے، میں ادھر نہیں جانا، ووٹ ہے، اس کو ای وی ایم کی مشین میں بند کیا جاتا ہے. کیا ہے وہاں؟ شکل کوئی نہیں ہے، وجود کوئی اس کا نہیں ہے. ووٹ ڈالنے سے پہلے بھی اس مشین کا اتنا ہی وزن ہوتا ہے جتنا ووٹ ڈالنے کے بعد بھی اتنا ہی رہتا ہے، لیکن اس پر پہرے
جہاں جانیں ختم ہو جاتی، گنیں کھڑی ہو جاتی، سارے عہدے تیار ہو جاتے ہیں، ساری حکومت ہل جاتی ہے. کیا بھائی ای وی ایم ہے. ای وی اس میں کیا ہے؟ اس میں ووٹ ہے. ووٹ کیا ہے؟ ایک رائے ہے، ایک تصور ہے. اور تصور کیا ہے؟ روح کی پیداوار ہے. اور روح کیا ہے؟ خدا کا نور ہے. اب کہاں جاؤ گے؟ مالک الملک کہتا ہے اللہ تعالیٰ، میں مالک الملک ہوں. تو تل ملک من تشاء، میں بادشاہی دینے والا ہوں جس کو چاہتا ہوں. ووٹ کے ذریعے مل جاتی ہے. مقلب القلوب ہے. تسبیح تراویح میں ہم چلا چلا کے پڑھتے یا مقلب القلوب. کبھی دل کی طرف دھیان دیا؟ والابصار، آنکھوں کی طرف دھیان دیا؟ ان کا ریموٹ کس کے پاس ہے؟ دل کا ریموٹ کس کے پاس ہے؟ آنکھوں کا ریموٹ کس کے پاس ہے؟ ساری باڈی کا ریموٹ کس کے پاس ہے؟ یا داعی المدعوات، اے پکارو اس خدا کو جس نے سارا فرش بنایا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تحت الثری سے عرشی معلیٰ تھا. شہجہات میں مالک موجود ہے. کوئی ذرہ نہیں ہے جہاں مالک موجود نہیں ہے. وَنَيُو سِرِ اسرار یہ نواسخ موبائلی میں ہر جائے وشیار چھنو کا مویتی خیلی. میں عرض کرنا ہے دشمن کو پہچانا، نفس کو پہچانو، اس کی کلام کو سنو، جائز اور ناجائز کی پرکھ کرو، اس کو رون ڈالو، اس کو کاٹ دو، ورنہ تمہیں یہ عمر بھر مغلوب رکھے گا میری طرح. اور جب شیطان کو پہچانو گے، انہو لکم عدو مبین، جب اس کو بھی پہچانو گے، اس کو بھی ہرا دو گے آپ، تو نتیجہ ان دونوں کی پیدا حسد، بغض، شرارت، عہدہ، تکبر، غرور، میرا تیرا. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار میرا تیرا، یہ میرا، وہ میرا، وہ میرا، اور اپنے آپ کو ہی دیکھنا بڑا ہے، میں بڑا ہوں، بہت بڑا ہوں. چھکئی بینا وندیو پانس سنادانس کرسل سائے. ارے دیکھنا ہے تو اپنے آپ کو دیکھنا. یہاں اندر بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہے، لیکن کاش دیکھیں کس کی آنکھ سے، دیکھیں کس سے. ہم تو اندھے ہو گئے ہیں. نصیحت کرزے نفس شیطانس تلکن زن آسمان کا. یہاں دیکھو کوئی دشمن تو نہیں ہے جو تمہیں اندر سے غلط تصور دے رہا ہے. یہاں پہچانو اس کو، پہچانو اپنے اندر، پہچانو. معرفت برزن ناپاک بانس تسنا دانس کرسل سائے. خدا کا نور، معرفت خدا کا نور آج گندے برتن میں نہیں بھرنا. ارے شیشہ کتنا قیمتی ہو، جب زنگار لگ جاتا ہے اس میں تصویریں یار نہیں دکھائی دیتی ہے. سیدی حجاب نیس تو آئینہ صافدار. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، خدا کے مقبول بندے ہیں، فرماتے پردہ نہیں ہے اے انسان، حجاب نیس، پردہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے تیرے اور خدا کے درمیان، کوئی پردہ نہیں ہے. تو آئینہ صافدار، تو اپنے شیشے کو صاف رکھ کہ آئینہ زنگ خوردہ کئی نمایت جمال یار را. تیرے آئینے کو اگر زنگ لگ گیا تو تجھے اپنے یار کی تصویر کہاں دکھائی دے گی؟ وہ خدا جو کہتا ہے وہ معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فی انفسکم، تمہارے سانسوں میں موجود ہے. ارے ہوا کیا؟ پیار کس سے ہے؟ عالم فنا سے. فنا کے پیار میں پھنس گئے ہم. ابلیس ناچ رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے. ہمارے اندر محبت کس کی ہے؟ پیسے کی محبت ہے، مکان کی محبت ہے، بیوی بچوں سے پیار ہے. میں نہیں کہتا پیار نہیں کرنا، لیکن فنا کو فنا کی نظر سے دیکھو. جدا کرو اس کو، یہاں وقت ہے، جدا کرو اس کو. ساتھ کیا لینا ہے اور یہاں چھوڑنا کیا ہے.
یہ دونوں چیزیں جب دشمن کو پہچانو گے وہ ہمیشہ غلط مشورہ دے گا، فوراً غلط تصور دے گا. جب اس غلط تصور کو ہٹاؤ گے پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے اندر وہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، خیر الرازقین، رب کائنات، اس کے سگنل آپ کے اندر موجود ہو جائیں گے. محسوس کرو گے، اس وقت محسوس کرو گے اے میرے مالک، اے میرے مالک، تو نے مجھے لایا، تو نے مجھے لایا. کبھی ہم نے دیکھا ہم کو کس نے لایا؟ میری عمر آج 71 سال اور 41 دن ہو گئی، آج کا دن لے کر 71 سال اور 41 دن. اور لایا کس نے؟ ماں باپ نے نہیں لایا، کسی حاکم نے نہیں لایا، کوئی میری چوائس نہیں تھی، کوئی میں نے مشورہ نہیں دیا تھا، میرے سے کوئی مشورہ نہیں کیا، مجھے پتا نہیں میں کہاں تھا. جب فنا کی طرف جائے گا، ابتدا کی طرف جائے گا انسان، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو بلا ابتدا ہے، بلا ابتدا ہے، ابتدا سے پہلے بھی موجود ہے. اول قدیم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہا. نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تیرے پاس صرف ایک سانس ہے، تیرے پاس صرف ایک سانس ہے جس کا نام زندگی ہے، جس کا نام زندگی ہے. وہ سانس پرایا ہے، اپنا نہیں. یہ امانت چند روزے نزدماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. کیا ہو گیا انسان، تجھے کیا ہو گیا؟ دشمن کو نہیں پہچانا، دشمن کو اپنا سمجھتا تھا، اس نے دھوکہ دیا، اور جو پیتل تھا اس کو سونا بنا کے تیرے سامنے رکھ دیا. سونست سیتل رنگ کنی مول شدن وین بین بنی سون چھ سون سرتل چکیا تعلیم دے کم ذات را منکر شواد استاد را. کہ سونے اور پتل کا ایک رنگ ہے لیکن قیمت ان کی علیحدہ علیحدہ ہے. ارے جو قیمتی انسان، جو یہاں سے اوپر والا پورشن جب یہ پہچانا جاتا ہے کہ دشمن کو روکا جاتا ہے، اس کے خیالات کو روکا جاتا ہے، اس کے احکامات کو روکا جاتا ہے، تو یہاں دوست کی نمائش ہو جاتی ہے. حقیقی مالک سانسوں میں بیٹھا ہے. فی انفسکم، ارے قرآن تو پڑھا، کب پڑھا؟ جب کوئی مر گیا. مولوی بیچارے کو میری طرح بے وضو مولوی جمع کر دیے، پڑھو جی قرآن، بخشاؤ جی، بخشاؤ جی. لیکن یہ صرف بخشانے کے لیے نہیں تھا، بخشش کی تو ہے، لیکن یہ ایک آئینہ تھا، یہ ایک آئینہ تھا، اس میں ہم نے اپنا چہرہ دیکھنا تھا. بار بار قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ دشمن ہے شیطان، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کی پیروی مت کرو، تمہارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس چیز کو کہے گا تمہاری جو تم نے چھوڑنی ہے. عیال چھوڑنا ہے، پیسہ چھوڑنا ہے، مکان چھوڑنا ہے، بیوی بچے چھوڑنے ہیں، دولت چھوڑنی ہے. پھر اس کے اتنا محبت کیوں، اس میں اتنا وقت لگانا کیوں؟ اللہ کے ولیوں نے جنگلوں گاروں میں وقت پاس کیا، عمر کر دی، فاقہ کشی کی، اس لیے کہ ان کو حقیقت معلوم ہو جائے، راز معلوم ہو جائے. جس کو دلوں کا راز معلوم ہو گیا، جس کو دل کا پتہ چلا کہ یہ دل کیا چیز ہے، ظاہر میں تو گوشت کا لوتھڑا ہے لیکن اس کے اندر سب کچھ ہے. کوئی انجینئر نقشہ بناتا ہے، مکان کا نقشہ بناتا ہے، کاغذ پر بناتا، بعد میں آتا ہے، پہلے اندر بنتا ہے نقشہ، پہلے اندر بنتا ہے. یہاں اندر بڑا کچھ ہے. اس کو پہچاننے کے لیے روزہ، نفس کو جب روکو گے تو یہاں یہ والا پورشن جو ہے
یہ کھل جائے گا. انہم لا تعمل ابصار، قرآن پاک کہتا ہے کہ منافقین کے بارے میں انہم لا تعمل، وہ منافقین جو ہے ان کا آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے، یہ آنکھیں ان کے بدستور کام کرتی ہیں. ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے دل جو ہیں اندھے ہوتے ہیں. غافلوں کے دل اندھے ہیں. کون سے دل؟ فی الصدور، سینے کے اندر. یہ سینہ جو ہے باہر سے 4 دیواری ہے، اس کے اندر دل موجود ہے، اور دل کے اندر تصورات ہیں. جب غلط تصور دل سے نکلے گا تو دل پاک ہو جاتا ہے. جب دل پاک ہو گیا تو انسان جو ہے پاک ہو جاتا ہے، اشرف المخلوقات بن جاتا ہے. ساری کائنات اس کے پاؤں چومتی ہے. رزق دعا کرتا ہے، میرے مولا مجھے اس شکم میں لے جا، مجھے اس شکم میں لے جا جو تیرے ذکر میں مو ہے، جہاں جا کر میں نور میں تبدیل ہو جاؤں. کتنی گندگی ہے، غلاظت ہے. جب اس کو ہم مٹی میں ڈالتے ہیں وہ غلاظت نہیں رہتی، وہ حیت بدلتی ہے. وہی گوبر جسے ہم ہاتھ لگانا ہے گوارا نہیں کرتے، جب مٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں سے فصل پیدا ہوتا ہے. اس فصل کو ہم کھا لیتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے یہ گوبر سے بنا ہے، نہیں. اسی طرح سے جب اللہ کے بندوں کے اندر یہ شکم میں غذا جاتی ہے تو وہاں یہ نور بن جاتا ہے. اور وہ لوگ قیمتی ہیں، سب سے قیمتی ہیں. کوئی انہیں مانے نہ مانے، وہ کائنات کے مالک ہیں. ان الارض یرثها، ہم تو خوش ہیں، ہم نے انتقال کرا دیا اپنی زمین کا، دفعہ 8 کرا دیا، سب کرا دیا. اب پرواہ نہیں ہے، اب زمین ہماری ہے. ایک پتھر کے لیے ہم جان دے دیں گے، زمین ہماری ہے. لیکن ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے زمین بنائی، میں نے ورثے میں بھی اپنے بندوں کو دے دی. اس زمین کے مالک میرے بندے ہیں، جو حکم کریں گے اس کو اٹھا سکتے ہیں. شاہ اسرار صاحب اب کشتواڑ بغداد جانے لگے تو دیوار پر بیٹھ گئے، قربان ان کے قدموں پر. دیوار کو حکم کیا کہ آپ چلو بغداد شریف چلیں گے، دیوار چل پڑی. کہاں سنگلاخ جگہ تھی، نہ دریاؤں پر پل تھے، نہ راستے تھے، کہاں پہنچے وہ، کہاں نہیں پہنچے، کہاں بیٹھ کے نہیں ہے. ارے کور ذہن اور کور دل، کور کہتے ہیں اندھے کو. کچھ کور ذہن ہوتے ہیں، دماغ کے اندھے ہوتے ہیں. کور دل ہوتا ہے، دلوں کے اندھے ہوتے ہیں. ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے. نماز ٹائم پڑھو نماز. یہ سب سوچ کی مثال ہے. خدا اگر ملے گا تو آسمانوں میں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے سینوں میں. جس نے خدا کو ڈھونڈا، جس نے خدا کو پایا، اپنے اندر بسایا، خدا کی ذات انسان کے دل میں سما سکتی ہے. لا یسنی فی السماء ولا فی الارض، یہ حدیث قدسی ہے، خدا کی بات ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو خدا نے بات کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لا یسنی فی السماء، میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا. ولا یسنی فی الارض، زمین میں میں سما نہیں سکتا. ولکن یسنی فی قلب المومن، مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. ارے دل ملے تو پھر اور کیا چاہیے. حیران دیدارم بدل، چیزیں ندارم غیر دل. جن نے دل کو دیکھ لیا ان کو سارے ندارے بھول گئے، سب کچھ بھول گیا جو ہے ان کے اندر ہے. لہذا عرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو پہچانو. یہ چھوڑو، تفرقات چھوڑو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میری رسی کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. واعتصموا، مضبوطی سے پکڑو. حبل اللہ جمیعا، سارے مل کر میری رسی کو. ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. آئے پڑھو، ہم نے عمل ہی چھوڑ دیا تو ہم کیا ہے. فرقہ ختم کرو، تفریق ختم کرو. کیا تفریق ہے؟ امیر غریب کی تفریق ہے، ہندو مسلم کی تفریق ہے، مذاہب کی تفریق ہے، اونچ نیچ کی تفریق ہے، گناہ گار ثوابدار کی تفریق ہے. کوئی کہتا ہے میں خدا کے پاس پہنچ گیا، دوسرے کو بری نظر سے دیکھتا ہے. بدبینی اس کو ہے. بری نظر سے دیکھنا یہ بھی اندھی آنکھوں کا کام ہے. جب انسان
खल्लाकी नज़र से देखता है, ये नीची नज़र है, आलमी फना की नज़र है। एक को कहना वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये किया, उसने वो ऐसा करता है। ये सब अंधे लोगों का काम है। अगर कुछ हासिल करना है तो ज़रा मैदान से ऊपर होकर देखो, ऊपर से कायनात को देखो, खल्लाकी नज़र से देखो, खुदाई नज़र से देखो। कौन सा खुदा, कौन सा खुदा? ला तुद्रिकुल अब्सार, जिसको आंखें देख ही नहीं सकती, वो युद्रिकुल अब्सार, सारी कायनात की आंखें उसके कब्जे में है। कायनात को बनाया, वल अर्द वदाहा, मैंने जमीन को तैयार करके छोड़ दिया, लिल अनाम, मखलूक के लिए। वहाँ ये नहीं कहा वो बैठेगा ये बैठेगा उसके लिए है, इसके नहीं। वल अर्द वदाहा लिल अनाम फीहा फाकियतुम व नखलुम व रुम्मान। फलों का जिक्र आ रहा है सूरह अर्रहमान में, पढ़िए 32 बार जिक्र है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिक, अरे ऐ बंदे तुझे मैंने क्या नहीं दिया, ऐ बंदे तू किस नेमत से इनकार कर रहा है। वो खुदा जो हाजिर नाज़िर है। अब माए श्याम चला जा रहा है, हमें अपने अंदर देखना है। इख्तिताम पर जा रहा हूँ, हमें अपने अंदर देखना है, क्या हम नेक बने, सहर खेज बने, तहज्जुद गुजार बनेंगे, सच बोलने वाले बनेंगे, कम खाने वाले बनेंगे, कम बोलने वाले बनेंगे, कम सोने वाले बनेंगे। अगर हम बन गए तो मुसलमान हैं, नेक हैं, हमारी हर कोई कदर करेगा। कीमती इंसान वो है जिसकी कोई गैबत ही नहीं करे, जिसमें ऐब ही ना हो। जिसमें ऐब ही खत्म हो जाए तो उसकी क्या गैबत करेगा। उसके पाँव को चूमा जाता है कि ये खुदा का बंदा है। और भाई गैरत आती है, लेकिन बने कोई अतर आनस की खुद भी बोए। कहते अतर उसको कहते हैं जो खुशबू देने वाला हो, न आ के अतार गोयत। अतार कहते हैं अतर बनाने वाले को। अतर बनाने वाला अगर चिल्ला कर कहता है ये अतर है, इस पर इतने महीने लगे थे, ये खुशबू है, लेकिन खुशबू नहीं है। जब जेब में अतर रखेंगे, जहाँ भी जाएंगे हर कोई कहेगा खुशबू है, भाई खुशबू, अतर इसके पास अतर है। यही है नेक की मिसाल। जहाँ जाएगा उसकी नज़र पाक, उसका कलाम कलामुल्लाह, गुफ्ते अल्लाह बवद। वहाँ नफसानियत खत्म होती है, वहाँ जिद और हसद बुग़्ज़ खत्म हो गया होता है, वो जल गया होता है सारा। उसका जागना भी खुदा के लिए, सोना भी खुदा के लिए, खाना भी खुदा के लिए। उसका खाना देखो, उसका उठना देखो, बैठना देखो, बर्ताव देखो, प्यार से पहचानो, उसको पहचानो। पहचानना, खुदा के बंदे को पहचानना है। सबसे कीमती चीज़, सबसे अच्छी निशानी क्या है? इखलाक है उसका। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है। कुरान कहता है, हदीस से भी जाहिर है कि सबसे बेहतर कौन है तुम में से? जो सही ज़ात हो वो नहीं, जो रेश दराज हो वो नहीं, जिसके हाथ में तब्ज़ी उसका जिक्र नहीं किया गया, जो ख़ानदानी नेक हो उसके जिक्र नहीं किया। जिक्र किया गया है जिसके पास तकवा है, जिसके पास तकवा है, और जो दूसरों के फायदे का काम करता है। अब देखो हम क्या है, ये रोज़ा, अगर रोज़े को हमने कदर नहीं की तो हम खाम हैं। हम खाम हैं। घड़ा दिखाई देता है, कुम्हार ने घड़ा बनाया है, रंग भी चढ़ा दिया है, लेकिन खाम है। पता चलेगा जब पानी में डालेंगे। जब कच्चे घड़े को पानी में डाला जाता है, वो टूट कर रेजा रेजा हो जाता है। जब तक आग से नहीं निकलेगा, जब तक आग के आवे से नहीं निकलेगा, चूल्हे से नहीं निकलेगा, जल कर नहीं निकलेगा, तब तक उस पानी को अपने अंदर जज़ब नहीं कर सकता। यही है इंसान। जब शैतान के हमले से, नफ्स के हमले से बचेगा, रोज़े से मोहब्बत करेगा, तो यही कीमती चीज़ है। हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजो चौथे खलीफा थे, उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि या हज़रत अली, आप बताइए आपको कौन सी चीज़ें प्यारी हैं? कहा मुझे 3 चीज़ें प्यारी हैं। सबसे ज़िंदगी में मुझे 3 चीज़ें प्यारी, 3 अमल मुझे प्यारे हैं। फरमाया इकराम दै। जब मेहमान मेरे पास आता है तो मैं उसको बहुत कदर करना पसंद करता हूँ, इज्जत करना पसंद करता हूँ, खातिरदारी करना पसंद, ये मुझे बहुत पसंद है। दूसरी बात, वद्दर्ब बिस्सैफ, तलवार से जंग करना मुझे बहुत पसंद है। ये 2 अमल हो गए। तीसरा अमल फरमाया वह सोमो बिस्सैफ,
गर्मी के दिनों में लंबे दिन हों और रोज़ा रखना मुझे पसंद है, रोज़ा रखना मुझे पसंद है। क्या है कोई ऐसा? हमें ज़रा सी बात तो बहाने बना लेते, अरे खाम है ये हमारे गले, हम तो हैं वजूद है, लेकिन अंदर से वो शहद वाला छता है ही नहीं, वो शहद है ही नहीं। अगर शहद होता फिर हमको मस्जिदुल मंदिर एक दिखाई देते, हमें एक दिखाई देता। वहां भी खुदा का नाम, यहाँ भी खुदा का नाम। अरे तेरे अंदर शैतान बैठा है, तुझे कहाँ मानेगा वो कहेगा वो गलत है, मैं सही हूँ। और सही क्या है? कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है, मेरे मौला जिन तेरे मुकर्रब बंदों का रोज़ा तुझे मंजूर है, तेरे दरे इजाबत पर पहुँच गया है, तू उन पर खुश है, आज उनके सदक़े में हमारे रोज़ों को भी मेरे मौला, जिन्होंने रोज़े रखे उनके रोज़े भी कबूल, जिन्होंने कोताही की उनको हिदायत, नफरत किसी से नहीं है। मेरे मौला हमें हिदायत दे, मेरे मौला हमारे मौता को मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीमारों को शफा दे, हमारे दिलों का जंगार दूर कर दे। जो जंग लगा है दुनिया की मोहब्बत का, अयाल की मोहब्बत का, पैसे की मोहब्बत का जंग, इससे हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारे दिलों में अपना घर बना दे। जब मेरे मौला यहाँ रहें, हम जिधर देखें उधर तुझे ही देखें, जिधर देखें तेरी बनी हुई चीज़ दिखाई देती है। पत्थरों को देखो, दरख्तों को देखो, पहाड़ों को देखो, मैदानों को देखो, पानी को देखो, हवा को देखो, जिसको देखो वो खुदा का बना हुआ है। अरे वो खुदा सारा ही है, वो खुदा हर जगह मौजूद है, वो खुदा दिल के अंदर मौजूद है। उसका नाम लो, उसको पहचानो, यही हमारा सबसे बड़ा कीमती वक्त है। फिर अगर दुनिया पर रहेंगे भी कीमती है, जाएंगे भी कीमती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।